السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو مدینہ منورہ کی ایک ایسی جگہ دکھانے والا ہوں جس کے بارے میں شاید آپ نے سنا تو ہوگا، لیکن اس کی زیارت اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کی ہوگی۔ یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ تو مدینہ منورہ کا مشہور اور تاریخی پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہتے ہیں۔ بہت ساری روایات اور احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ خاص طور پر وہ حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس پہاڑ کے بالکل کونے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک قلعہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ قلعہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ترکوں کے زمانے میں مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اس کا راستہ ہے اوپر جانے کے لیے۔ شام کو مغرب کے بعد یہ راستہ کھلتا ہے، لوگ اوپر جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کا ایک انتہائی اور خوبصورت ویو دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کا نام ہے قلعہ خشم الذیب۔ اور اس روڈ کا نام ہے طریق امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس قلعے کی یہ ساتھ ہی انہوں نے ایک تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو قریب سے اس کی تصویر، اور ساتھ ہی حدیث مبارکہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ اور اس جبل احد کے پیچھے یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل ثور کہا جاتا ہے، اور یہ مدینہ منورہ کی شمال کی طرف سے آخری حد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی حدود کو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ حرم ہے عیر پہاڑ سے لے کر ثور تک۔ جبل عیر تو مشہور پہاڑ ہے مدینہ منورہ کا، جو کہ مسجد میقات ذوالحلیفہ جو میقات ہے مدینہ والوں کی، اس کے بالکل سامنے ہے، جس کو لوگ جہنمی پہاڑ کہتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ مدینہ منورہ کی جنوب کی طرف آخری حد ہے، اور یہ پہاڑی جس کو جبل ثور کہا جاتا ہے، یہ شمال کی طرف مدینہ منورہ کی آخری حد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ پورا کا پورا حرم ہے جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک۔ تو یہ جبل ثور ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو جبل ثور مکہ مکرمہ میں ہے جس کے اندر غار ہے، ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمایا تھا، وہ الگ ہے، اس کی الگ تاریخ اور اہمیت ہے، اور اس کی الگ تاریخ اور اہمیت ہے۔ نام دونوں کا جبل ثور ہی ہے۔ تو یقیناً یہ پہاڑی آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ بہت عرصے سے چاہت تھی اس جگہ آنے کی۔ مدینہ منورہ تو آنا جانا رہتا ہے، لیکن اس جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ موقع دیا آنے کا، تو سوچا آپ کو بھی اس جگہ کی زیارت کروا دوں۔ اللہ تعالیٰ اس شہر نبی کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور یہ پہاڑی چونکہ جبل احد کے پیچھے ہے، تقریباً 4-5 کلومیٹر پیچھے ہے، اس لیے جبل احد یہ حدود حرم کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اس جگہ آنا چاہیں تو میں اس جگہ کی لوکیشن نیچے دے دوں گا، تو آپ بھی آسانی سے اس جگہ آ سکتے ہیں۔